ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کے زور لگایا، ایک بھی ناجائز مطالبہ نہیں مانا، اور پاکستان کو الحمدللہ دیوالیہ ہونے کے کنارے سے نکال کے واپس لے آئے۔ جب یہ عمل ہوا تو مہنگائی بڑھ گئی، جب آئی ایم ایف آتا تو مہنگائی بڑھتی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ غریب جی رہا ہے یا مر رہا ہے، اس نے جو پیسے دینے ہیں وہ واپس لینے ہیں، جو پیسے لگانے ہیں انہوں نے ڈوبنے نہیں دینے۔ لیکن اگر آئی ایم ایف کا یہ پروگرام نہ آتا تو سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں تھے پاکستان کے پاس۔ یہاں پہ روٹی شاید دو یا 10 یا پتہ نہیں کتنے ہزار کی بکتی ہے ایک روٹی، یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں سے نکلے، فلڈز آ گئے، ان کا مقابلہ کیا مردانہ وار، لیکن اس کے بعد مودی نے دیکھیں کتنی بڑی غلطی کی۔ اگر کوئی کہے وہ بیوقوف ہے تو وہ میں نہیں مانتا اس بات۔ انڈین لیڈرشپ بڑی ان کی ڈیپ روٹیڈ ہے، وہ ان کی فوج بھی بہت بڑی فوج ہے، لیکن آپ دیکھیں جب اللہ غلطی کرانے پہ آئے تو پہلگام کا واقعہ ہوا، وہاں پہ کچھ سیاح جو تھے ان پہ دہشت گردی ہوئی مقبوضہ کشمیر میں، وہ ملبہ سارا پاکستان پہ ڈال دیا۔ اب یہ شروعات ہے، اللہ کے کارخانے میں رب کے پاس کوئی اور چیز لکھی ہوئی تھی، یہ بنیاد رکھی گئی۔ پہلی حماقت انہوں نے یہ کہ انڈیا نے ہم پہ حملہ کر دیا۔ سوچیں اگر انڈیا حملہ نہ کرتا تو کسے پتا چلتا کہ پاکستان کی فوج اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کو مٹی چٹا سکتی ہے؟ پتا لگنا تھا؟ نہیں لگنا تھا، پتا لگنا ہی نہیں تھا۔ ہمارے پاسپورٹ کی تو عزت ہی کوئی نہیں تھی، معافی چاہتا ہوں، ٹکے ٹوکری ہو گیا تھا، اور وہ تو پیسے مانگنے جاتے تھے ہم لوگوں سے، عزت کس نے کرنی ہے ہماری؟ بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ تو جناب مودی نے غلطی کی، پاکستان پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی، وزیر اعظم کہتے رہ گئے کبھی کوئی ثبوت لاؤ، تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا لو، عالمی سالس بٹھا لیتے ہیں، لیکن مودی نے سستی مقبولیت کے لیے پہلگام پہ حملہ کر دیا۔ اور آگے اللہ کا کرم ہے، اللہ نے آپ کی فوج سے، آپ کی ایئر فورس سے ایسا کام لیا کہ کمال ہو گیا، اور آپ کے ایئر فورس نے 7-8 جہاز گرا دیے ان کے، اور پھر ان کی دوڑ لگی بنیے کی، اور انہوں نے امریکہ کے جا کے ترلے کیے ہماری ان سے سیٹلمنٹ کرا دو، جنگ بندی کرا دو۔ پوری دنیا پاکستان بھی بھلے بھلے ہو گئی، لوگوں نے کہا یار گل ہے کوئی بڑے جڑن بڑا لڑن، اور صرف بہادری نہیں، ٹیکنالوجی بھی انہوں نے کول ہے، انہوں نے انڈین آرمی نو لمحہ پاتا ہے۔ تو پہلی بار اس نظر سے دنیا نے آپ کو دیکھا کہ آپ ان کے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم خود مسئلہ تھے، ہر وقت تو پیسے مانگتے تھے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ تو مسئلہ حل کر سکتے ہیں، ان کی فوج تو طاقتور فوج ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان سے پروٹیکشن مل سکتی ہے، ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے۔ وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہاں آ گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ایران کی، امریکہ اور ایران کی صلح شہباز صاحب اور فیلڈ مارشل کروا رہے ہیں۔ یہ بھی وقت آنا تھا، پاکستان نے صلح کروانی تھی، ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، پوری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی جوڑی کا، ساری عرب دنیا آپ پہ اعتبار کر رہی ہے، یہاں کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کرتا۔ میں حیران ہوں، معجزہ ہوا ہے، پوری عرب ورلڈ پاکستان پہ، پاکستان کی قیادت پہ اور اس جوڑی پہ اعتبار کر رہی ہے، اور اسحاق ڈار کا نام نہ لوں تو زیادتی ہو۔ یہ ٹرائیکا جو ہے اور ڈی جی آئی، میں ان کو نہیں جانتا، اور میں نے کبھی کسی ڈی جی آئی کی کوئی خوشامد نہیں کی، سب کو پتا اس بات پہ، لیکن سچ ماننا پڑے گا کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے طور پہ اور ڈی جی آئی کے طور پہ کمال کا کام کیا انہوں نے۔ تو یہ 4 لوگ اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، انہوں نے تو میریکل کر دی ہے، اللہ نے ان سے میریکل کروا دی ہے، توفیق دے دی ان کو۔ آج ساری دنیا پاکستان کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ سعودی عرب میں ذرا غور کریں، آپ کے 18-19 لاکھ پاکستانی ہیں، اربوں ڈالر ہر سال بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ اب ان کی وہاں عزت ہو رہی ہے، پہلی بار عزت ہو رہی ہے ان کی۔ قطر میں پاکستانی ہے، یو اے ای نے جو بھی کیا، میں بحث نہیں کرنا چاہتا، میری کسی بات سے کوئی ناراض ہو جائے گا، اچھا نہیں کیا میرے خیال میں، اتنا میں ضرور کہوں گا، مجھے تو بہت باتیں پتہ ہیں، انہیں بھی پاکستانیوں کی عزت کرنی پڑے گی۔ اب پاکستان ضرورت بن گیا ہے، روسی آپ کے گیت گا رہے ہیں، چینی آپ کے گیت گا رہے ہیں، یورپ سارا آپ کے گیت گا رہا ہے، اور تو اور ٹرمپ جس کی زبان اپنی نہیں ہے، ہر بندے کو گالی نکالتا ہے، وہ بھی گیت گا رہا پاکستان کے، کمال ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام میں کچھ اور تھا، مودی نے غلطی کی یا اس نے غلطی کروائی گئی،
اور بات کہاں تک آ گئی. ایک بات اور ہے، جب غزہ میں خون بہ رہا تھا ہم میں سے ہر شخص کا دل پھٹ رہا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ تکلیف تھی یا نہیں تھی؟ بتائیں آواز دیں. کتنی تکلیف تھی؟ بہت تکلیف تھی نا. بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں. یار حد ہو گئی ہے، نہ اتنے انسانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. تو میں سوچتا تھا اکیلے میں بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ ایک کدو بس ہوئے گا، ایک کدو مکے گا، انہوں نے کی گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سارے دعا کر رہے سن کہ کدو تہاڈا غضب اترے گا اور قہر اترے گا نا ظالماں تے. اس طرح ہی ہے. اگر وہ غزہ کا خون نہ بہتا تو ایران امریکہ جنگ میں یہ حالات نہ ہوتے کہ امریکہ گھٹنے ٹیکتا. میں نے کل بھی ایک جگہ کہا ہے کہ غزہ کے شہداء کا لہو جو نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے، جس میں سپر پاورز اب پتہ نہیں کتنی ہوں گی، امریکہ سپر پاور نہیں ہوگا اور بہت ساری ہوں گی، اس نیو ورلڈ آرڈر کا جو عنوان ہے وہ غزہ کے شہیدوں کے لہو سے لکھا گیا. اور اس نیو ورلڈ آرڈر کا دیباچہ مارکہ حق میں بنیان المرصوص کے ذریعے انڈیا کو شکست دے کے کامیابی سے لکھا گیا. اور اس کا باب اول چیپٹر 1 ایرانیوں کی جرات اور عظیمت سے لکھا گیا. کیا قوم نکلی ہے یار، مزہ آ گیا. وہ ان کی پیشانی میں شکن ہی نہیں آئی، پسینہ ہی نہیں آیا. خون دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، 2 گرتے ہیں 4 کھڑے ہو جاتے ہیں، 4 گرتے ہیں 6 کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمیں یقین ہے ابھی کوئی کاغذی گولے چلیں گے لیکن اس کے بعد یہ سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی. یہ سیٹلمنٹ کیے بغیر چارہ نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں، اور جس میں ترکی بھی شامل ہے، مصر بھی شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے، قطر شامل ہے، چینی اور روسی شامل ہیں، پیس پروسیس لیڈ بائی شہباز شریف صاحب اینڈ فیلڈ مارشل آصف الرئیس صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور پوری ٹیم، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے، خطے میں امن ہو، دنیا میں امن ہو، اور یہ جو گریٹر اسرائیل کا ناپاک خواب ہے یہ چکنا چور ہو جائے. یہ چکنا چور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ان خبیثوں کے عزائم کی تکمیل نہیں ہو سکتی. ان کا خیال تھا ابراہیم اکارڈ کریں گے، ہم امریکہ کے کندھے پہ چڑھے ہوئے ہیں، مسلم دنیا آگے لیٹی ہوئی ہے. بھائی وہ جو لیٹی ہوئی دنیا تھی وہ تو کھڑی ہو گئی ہے، اور تو اور مصر کھڑا ہو گیا ہے، عرب کھڑے ہو رہے ہیں. سوچا تھا کسی نے؟ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان سے خیر نہیں ملنی، اکٹھے ہو جاؤ. تو انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل نہ صرف پاکستان کا روشن ہے بلکہ مجھے یقین ہے امت مسلمہ کا مستقبل بھی روشن ہے. اس سے یاد بھائی کیسے تکمیل کریں گے؟ میری تو ہو ہی گئی ہے. مجھے تو یاد بھائی کی تقریر کی پڑ گئی تھی، میں نے تو بات کر لی ہے. تو بس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے بہت بات کی ہے. میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہ رہا ہوں یہ صرف سڑکیں بنانے کا اور سیوریج کا معاملہ نہیں ہے. یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے. بہت سربلند ہوا ہمارا پرچم، پوری دنیا میں پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے. بڑی ٹھنڈ پہ گئی ہے. بہت شکریہ.